یہ آج کے گمراہ کر رہے ہیں کہ اہل سنت امیر معاویہ کو بہت بڑا مانتے ہیں. سن لیجیے ہمارا امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف ہے. اہل سنت میں درجوں کے مراتب ہے. اور شیعہ حضرات سے بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ جو بار بار تم معاویہ 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 لاتے ہو، اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پہ ٹکی ہوئی نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پر ٹکی ہوئی نہیں ہے. اس کی وجہ سن لیجیے، جو فضائل کے مراتب کے درجات ہیں ہمارے ہاں، ہمارے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، یہ جو ہمارے بڑے بڑے ائمہ نے عقائد پر جو کتابیں لکھی، یہ ساری کتابوں میں عقیدے موجود ہے کہ رسول کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہم جانتے ہیں ابو بکر کو، اس کے بعد عمر کو، اس کے بعد عثمان غنی کو، پھر حضرت علی کو. یہ چار کو کہا جاتا ہے خلفائے راشدین. تو نبی کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل کون؟ بولو، خلفائے راشدین. ابھی چار کو ملا لیا. خلفائے راشدین نمبر 1 درجہ، پہلا درجہ. یہ یاد کر لو یار، کھوٹ لو اس کو. یہ تم نے یاد کر لیا نا تو بڑے سے بڑے پاکھنڈی سے بات کر کے نکل جاؤں گے. پہلا درجہ فضیلت کا نبی کے بعد، انبیاء کے بعد خلفائے راشدین. 4 خلفاء سب سے افضل. خلفاء کے بعد دوسرے نمبر پر آتے عشرہ مبشرہ. وہ 10 صحابہ کو ہم مانتے فضیلت میں خلفاء کے بعد، جن کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی. جس میں 4 خلفاء ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، حضرت زید ہے، اور اس طرح سے کچھ صحابہ ہے. تو ایسے 10 کل صحابہ ہے، 10 جنتی صحابہ. یہ خلفاء کے بعد دوسرا درجہ. تیسرے درجے پہ ہم فضیلت میں مانتے ہیں اہل بدر. صحابے اہل بدر، وہ 313 صحابہ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے، اس وقت اسلام کا ساتھ دیا جب اسلام کو کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور نبی کی دعا نے بتایا ان 313 کی اہمیت کہ اے پروردگار، اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے، قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. تو عشرہ مبشرہ کے بعد تیسرے نمبر پہ کون آتے ہیں؟ اہل. چوتھے نمبر پر اہل احد. احد کی جنگ میں جو صحابہ شریک رہے. 5ویں نمبر پر آتے ہیں اہل بیت. اہل بیت میں سب سے افضل ترین ہم علی، فاطمہ، حسن، حسین کو مانتے ہیں. اور پھر اس میں ہم ازواج محترات نبی کی بیویوں کو بھی ہم اہل بیت میں تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ گھر والی ہوں گے تو گھر والے ہوں گے. گھر والی ہی نہ ہو تو گھر والے کہاں سے آئے؟ حضور کی ازواج بھی ہے. اور ازواج میں سب سے بہتر افضل ہم مانتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ. حضرت خدیجہ کے بعد مانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، پھر ام سلمہ، پھر اور مراتب. تو اہل بیت کتنے نمبر پر آئے؟ بھول گئے؟ 5ویں نمبر پر اہل بیت. 6ٹھے نمبر پر ہم مانتے ہیں اصحاب اولین، وہ صحابہ جو مکے میں ایمان لائے سب سے پہلے. 6ٹھا نمبر. 7ویں نمبر میں ہم فضیلت میں لاتے ہیں اصحاب مہاجرین، وہ مکے کے صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ گئے. 7ویں نمبر پہ. 8ویں میں ہم مانتے ہیں اصحاب انصار، وہ مدینے کے صحابہ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور رسول اللہ کو مدینے آنے کی دعوت دی. حضور کو انہوں نے قیام کی جگہ عطا فرمائی، صحابہ کو انہوں نے مددیں کی. اصحاب انصار. 9ویں نمبر پر ہم مانتے ہیں اصحاب بیت رضوان، وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو ہاتھ پر درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی، اسے کہا جاتا ہے اصحاب بیت رضوان، جن کی فضیلت قرآن میں آئی. اور 10ویں نمبر پر پھر آتے تمام صحابہ. یہ 10 درجے. اب ذرا امیر معاویہ کا لے جائزہ. خلفائے راشدین میں امیر معاویہ نہیں. عشرہ مبشرہ میں امیر معاویہ بولو ہے نہیں. اہل بدر میں امیر معاویہ نہیں. اہل احد میں امیر معاویہ نہیں. اہل بیت میں امیر معاویہ نہیں. اصحاب اولین میں امیر معاویہ نہیں. اصحاب مہاجرین میں امیر معاویہ نہیں. اصحاب انصار میں امیر معاویہ نہیں. اصحاب بیت رضوان میں امیر معاویہ نہیں. 10ویں نمبر میں عام صحابہ کے درجے پر. تو جب امیر معاویہ ان 9 پہلے کے مراتب میں ہے ہی نہیں، تو بار بار امیر معاویہ کا لالا کے تم سنیوں کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ سارا ٹھکرا سنیوں پہ پھوڑتے کیوں ہو؟ صرف امیر معاویہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا صرف یہ موقف ہے کہ امیر معاویہ رسول کے چونکہ صحابی ہے، اپنی زبانوں کو لان تان سے روکو. تو بھائی اٹھے سٹے ہر مجاور درگاہ والا چادر والا بیٹھ گیا، معاویہ نے کیا، معاویہ نے کیا. ابے تو جو کیا ہمیں کیا لینا دینا؟ ہمیں تو صرف اتنا کہنا ہے صحابی ہے، تیری اوقات نہیں. صحابی پروفیسر ہے، تو نرسری کا بچہ ہے، نرسری کے بچے کی اوقات نہیں پروفیسر پہ انگلی اٹھائے. اپنی اوقات دیکھ کر بات کرو. جب علی نے صلح کر لی معاویہ سے، امام حسن نے صلح کر لی، انہوں نے صلح کی اور تو جھگڑا کرتا ہے، تو ان سے بڑا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حسن غلط تھے، علی غلط تھے، میں بڑا عقل مند کا بچہ ہوں، میں معاویہ سے صلح نہیں کروں.